سے شہید ہونے والے لوگ ان کی تعداد 1524 تھی، اور اسی سال آپ کے جو زخمی تھے وہ 1423 تھی. یہ آلموسٹ ڈبل ہوئی اس کے پچھلے سالوں سے. ابھی خالی 2024 کا شروع ہی ہوا ہے تو 520 سے زیادہ لوگ دہشت گردی کے انسیڈنٹس میں شہید ہو چکے ہیں، اور ہمارے 150 سے زیادہ آرمی کے آفیسرز اور نوجوانوں نے اور سولجرز نے اپنی جان دی ہے. کیا یہ لوگ اپنی جان جو ہے، اور یہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا یہ 30 یا 40 ہزار روپے تنخواہ کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، یا پینشن کے لیے اپنی جان دیتے ہیں؟ یہ اپنی جان دیتے ہیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے. یہ اپنی جان دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا کل سنور جائے. یہ اپنی جان دیتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ شہادت کے رتبے کو سمجھتے ہیں اور اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. لیکن ان ریٹرن ہم ان کے میموریلز پہ حملے کروائیں، ہم ان شہداؤں کی فیملیوں کو ان کا مذاق اڑوائیں. لیکن جتنی مرضی اس طرح کی یہ چیزیں کر لیں، یہ روز پریس کانفرنسیں کر کے کہہ دیں کبھی کس کا نام لیں کبھی کس کا نام لیں، لیکن یہ جو شہداؤں کی جو خاندان بھی ہیں جن کے یہ بچے شہادتیں نوش کرتے ہیں، they embrace it happily. اگر آج پاکستان کے خلاف جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کے تھرو، کہ اگر پاکستان کمزور ہوگا، ہماری افواج کمزور ہوگی، تو کوئی جماعت اس ملک میں سیاست نہیں کر سکے گی. اگر پاکستان کمزور ہوگا تو کوئی پارلیمنٹ نہیں چل سکے گی، نہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، نہ جو 250 ملین لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے اپنی سیاست قربان کی، جن کے لیے ہم حکومت میں بیٹھ کر IMF سے نیگوشیٹ کیا، جن کے لیے آپ کے شہداؤں نے اپنی جانیں دی، وہ تمام چیزیں رائیگاں جائیں گی. سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ پاکستان کو ایک ویک سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ اور یہ سوال کسی جماعت سے نہیں، یہ اکراس دا بورڈ آل سب انسٹیٹیوشن سے بھی ہے کہ کیا جو بنو کا واقعہ تھا وہ ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے کہ کس طرح ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کے ملک کے خلاف، آپ کے ملک میں دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، آپ کے سولجرز کی جان لی جاتی ہے، ایک پرامن پروسیشن میں بندے گھسا کر آپ جانے لیتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو کسی اور ملک میں اتار کر پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ایسی کانٹروورشل سٹیٹمنٹس دیں کہ جنہوں نے روندا ہے وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یا کچھ ان کے لیڈرز پر ایسی سٹیٹمنٹس دیں کہ وہ ہمارا حصہ ہیں. جو پاکستان کے جھنڈے کو جلائے گا وہ ہمارا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا. جو پاکستان کو آگ لگائے گا، جو ہمارے شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگائے گا، وہ ہمارا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا. پاکستان آج جس بحران سے گزر رہا ہے، کبھی ہم بھوک ہڑتال کی بات سنتے ہیں، کبھی ہم پاکستان کو بند کرنے کی بات سنتے ہیں، لیکن کبھی ان سے کوئی پوچھے کہ آپ غریب کی آواز بننے کے لیے کوئی لیجسلیشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ 11 سال سے KP میں بیٹھے ہوئے ہیں، 11 سے 12 سال ہو گئے ہیں. آپ ایک کمپیریٹیو انالیسس کر لیں پنجاب کا اور KP کے کا. کیا انہوں نے ایک بڑا پروجیکٹ بھی گنوا سکتے ہیں؟ ایک بڑا پروجیکٹ بتا سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کیا؟ اور جو کیا اس میں کوتاہی در کوتاہی، خرابی در خرابی. یہ ایک نعرہ لے کے آئے تھے، اور وہ نعرہ تھا کرپشن کا نعرہ. وہ نعرہ تھا کہ پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنا ہے. پوری دنیا میں جا کر
انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں انجینئرز ہیں، یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں ڈاکٹرز ہیں، یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں نرسز ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے بتایا ہمارا ملک کرپٹ ہے، جس کو ہاتھ ملایا بتایا کہ ہمارے پیچھے جو 250 ملین لوگ کھڑے ہیں وہ کرپشن کے مارے اور کرپٹ لوگ ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی نیگیٹو پروپیگنڈا کیا ہر جگہ۔ وہ کس لیے کیا؟ کیونکہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ ایک سٹیٹمنٹ میں مجھے ان سے کوئی پوچھ کے بتائے کہ آپ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا کبھی کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور آپ کی انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک بس سروس بن گئی، پوری دنیا میں بین ہو گئی، پوری دنیا میں اس کے پائلٹس کو بند کر دیا، لیکن کوئی سوال نہیں اٹھاتا اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیں اس کے پیچھے کانسپریسی نہیں ہے کہ پاکستان کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کمزور کیا جائے؟ میں نے کل بھی کہا کہ اگر بی ایل اے وہ کام کرے اور دہشت گردی جو کرنے والی تنظیمیں ہیں وہ کام کریں، پاکستان کے مخالف پاکستان کے جھنڈے جلائیں، پاکستان کے خلاف باہر کے ملکوں میں اگر نعرہ لگائیں، تو ہم ان کو بین کرتے ہیں، ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ اور کیونکہ کچھ لوگ انگریزی بول کر، کوٹ پہن کر پاکستان کو گالی دیں، پاکستان کو کمزور کریں، 570 ارب روپیہ استعمال کریں ڈیجیٹل ٹیررزم کے اوپر، پاکستان کو اپنا موقف بنانے کے لیے اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اور they go scot free only because کہ وہ انگریزی بہتر بول سکتے ہیں۔ پاکستان ایک مشکل سٹیٹ سے گزر رہا ہے، اور عمران خان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ آج بھی وہی ہے جو کل تھی، وہ ایک موب مینٹیلٹی ہے، پاکستان کو آگ لگانے کی مینٹیلٹی ہے۔ وہ مینٹیلٹی یہ ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو یہ پارلیمان ہے، اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو پاکستان کو آگ لگا دو، پاکستان کو بند کر دو، پاکستان کے اداروں کو چلنے نہ دو، جو میرے اوپر انگلی اٹھائے اگر وہ فرد واحد اٹھائے تو اس کو بلیک میل کرو، اگر کوئی انسٹیٹیوشن اٹھائے تو اس کے اوپر حملہ کرو، اگر کوئی اور انسٹیٹیوشن اٹھائے تو اس کے گھر والوں کے اوپر حملہ کرو۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود حکومت کسی سے بلیک میل نہیں ہوگی۔ پی ایم ایل این نے اپنا ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے ان تمام چیزوں میں۔ میاں شہباز شریف صاحب کی دن رات کی کاوشوں کے بعد پاکستان آج بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دن رات کاوشوں کے بعد آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ طے ہوا، اور اس آئی ایم ایف کے ساتھ جو یہ روز ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کی جماعت دعائیں کر رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو، کبھی یہ کہہ رہے تھے پاکستان ایک ہفتے میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے، کبھی یہ کہتے تھے پاکستان 15 دن میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ اور جب آج ان کے توقع سے بڑھ کر جب پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ کانٹریکٹ کیا، پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، تو پھر یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی اپنے دھرنوں کا دھمکی دے کر، کبھی بھوک ہڑتال کی دھمکی دے کر، اور کبھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی دھمکی دے کر کہ جو پاکستان کو کمزور کرتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے خالی اکیلی کہ ہم پاکستان کی لڑائی لڑیں۔ پاکستان کی لڑائی ہر جماعت، ہر انسٹیٹیوشن نے لڑنی ہے، اور اگر ہم سب مل کے یہ لڑائی لڑیں گے تو یہ ہم جیت سکیں گے۔ یہ سب ہم مل کر اکٹھے ہو کر ایک آواز بن کر، ایک قوم بن کر، اگر ہم پاکستان کی آواز بنیں گے، جو اس پہ ضرب لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر مرہم رکھیں گے، جو اس کے جہاں سے خون بہہ رہا ہے ان زخموں کو صاف کریں گے، تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر ہم ڈیوائیڈ اینڈ رول کی بات کریں گے، اس ملک کو کمزور کرنے کی بات کریں گے، اس ملک میں اپنی افواج کو کمزور کرنے کی بات کریں گے، اپنے انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرنے کی بات کریں گے، تو یہ ملک بھی نہیں آگے بڑھ سکتا اور نہ سیاست بڑھ سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں، اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی لیڈرشپ میں ان بحرانوں سے بھی یہ ملک نکلے گا۔ جو پاکستان کو بچانے کے لیے آپریشنز ہیں وہ آپریشنز کنڈکٹ کیے جائیں گے، وہ پاکستانیوں کے خلاف نہیں، ان نان سٹیک ایکٹرز کے خلاف جو پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف
جو پاکستان میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف جو فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو پاکستان کا رول ہے، یہ سب انسٹیٹیوشنز مل کر پاکستان کو اکنامکلی سٹیبلائز کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. شکریہ.